بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ دعوت دین سیریز کی آج 10ویں نشست ہے۔ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں غام صاحب۔ آپ کا مضمون ہماری دعوت مقامات کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ہم اس دین پر ایمان اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تزکیے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کا صلہ خدا کی جنت ہے، جس کی وسعت پوری کائنات کی وسعت ہے، اس میں زندگی کے ساتھ موت، لذت کے ساتھ الم، خوشی کے ساتھ غم، اطمینان کے ساتھ اضطراب، راحت کے ساتھ تکلیف اور نعمت کے ساتھ نقمت کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کا آرام دائمی ہے، جس کی لذت بے انتہا ہے، جس کے شب و روز جاوداں ہیں، جس کی سلامتی ابدی ہے، جس کی مسرت غیر فانی ہے، جس کا جمال لازوال اور کمال بے نہایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں وہ کچھ مہیا کیا ہے جسے نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال گزر سکتا ہے۔ اس وقت جو لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی اس جنت کو پانے کے لیے وہ اپنے عمل کو بھی اپنے ایمان کے مطابق کر لیں، خدا اور اس کے بندوں کے حقوق پوری دیانتداری، پورے خلوص کے ساتھ ادا کریں اور کسی کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں۔ سب سے پہلے تو زبان و بیان کے اس موجز اسلوب اور آپ کی اس ندرت لکھاری پر داد کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں یہ جو پیراگراف آپ نے لکھا ہے کیا بات بیان کرنا پیش نظر؟ یہی اسلام کی دعوت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے جس دعوت پر مامور کیا ہے وہ دو لفظوں میں یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، یعنی روح یہی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے متعلقات ہیں۔ خبردار کرنے کے لیے آپ خود کوئی گفتگو کرتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر کی چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ذرائع ہیں۔ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہنے والوں کو اس حادثے، اس واقعے سے خبردار کیا جائے جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا حاصل یہی ہے۔ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، وہ اسی ایک مضمون کو بیان کرتا ہے، باقی سب اس کے متعلقات ہیں، یعنی کہیں اس کے مبادی پر استدلال ہو رہا ہے، کہیں اس استدلال کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تزکیہ۔ یہی دین کی روح ہے، یعنی لوگوں کو جو بات بتانے کی ہے، بلکہ خاص طور پر جس وقت ہمارے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جب دین ان تک پہنچاتے ہیں، یہ نئی نسل ہے نا، پیدا ہو گئی ہے، یعنی میں جو کچھ اپنے والدین سے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اس میں تو 10 چیزیں میرے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، میں شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہوں۔ یہ تو ابھی ایک لوح سادہ کی طرح ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ان پر نقوش ڈالنے ہیں، تو بالعموم یہ نقوش ڈالتے وقت ہم جزیات میں اتر جاتے ہیں اور اس میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، اس کو اوامر اور نواہی کے طریقے پہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی زمانے میں جب اسلام کا یا دین کا یا مذہب کا غلبہ دنیا پر قائم تھا، اور ظاہر ہے کہ جب سیاسی غلبہ ہوتا ہے تو تہذیبی غلبے میں آپ سے آپ بدل جاتا ہے، اس وقت یہ چل جاتا تھا طریقہ۔ ہم اس وقت جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں اور بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلی تعلیم صرف 2 ہی چیزوں کی دی جائے۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور کائنات کے خالق کو ایک رشتے کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے۔ بچے کو ہم نے تعارف کرایا نا، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ سارے رشتے جس طرح متعارف کرائے گئے ہیں اسی طرح خالق کا رشتہ، جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو خالق کا رشتہ۔ اور دوسرے یہ کہ اس خالق نے تم سے صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ انسان کے باطن میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے غیر معمولی طلب رکھی گئی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں آپ کہ انسان جب شہروں میں بھی کہیں گندگی یا غلاظت پھیلی دیکھتا ہے، محلے میں دیکھتا ہے، یا خود اپنے گھر میں یا کسی کے وجود پر دیکھتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی کہ صفائی کرو۔ تو صفائی جب باطن میں اتر جاتی ہے تو پاکیزگی بن جاتی ہے۔ دین کیا ہے؟ پاکیزگی کی دعوت۔ یہ پاکیزگی کی دعوت کس لیے دی جائے گی؟ اس لیے دی جائے گی کہ تم کو ایک دن اس پروردگار کے حضور میں پہنچنا ہے
جس نے طے کر دیا ہے کہ اس کی اگلی دنیا میں جو لوگ راحت کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے۔ تو دین کی دعوت کی ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے۔ اس سے آگے پھر تعلیم کے مراحل ہیں، جیسے کوئی شخص بڑا ہوگا، اس کے سوالات پیدا ہوں گے، وہ پڑھے گا، کچھ سمجھے گا، تو آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں جان لے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے علماء کو بہت کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، ان کے ذہن کی تطہیر کرنا پڑتی ہے، وہ بہت سی مشکلات میں ہوتے ہیں، ذہنی الجھنوں میں ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا پڑتا ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پھر آگے بڑھ کر دین کو ایک علم کے طور پر ذرا برتر جگہ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن دعوت کی بنیاد یہ دو ہی چیزیں، یعنی یہ بتانا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ ملاقات سے پہلے تیاری کیا ہے، تزکیہ۔ ایک ہی لفظ میں یہ پاکیزگی کا لفظ ہے جس کو ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں، باطن میں، روح میں اتار دینا ہے۔ باقی چیزیں آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے، انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، جب بنیادی تصور اس کی روح میں اتر جاتا ہے باقی چیزوں پر وہ خود اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر خود رہنمائی طلب کرے گا۔ جب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو آپ اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے چلے جائیں گے، لیکن ابتدا یہی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک عالم کے لیے دعوت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو پہلا پیرا آپ نے پڑھا اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ دین ملے گا کہاں سے، یہ بتانا پڑے گا نا۔ یعنی میں اپنا کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، میں اپنا کوئی فکر نہیں بیان کر رہا، میں کوئی ارسطو افلاطون کی طرح کوئی فلسفہ بنا کے دنیا کو متوجہ نہیں کر رہا، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین کہاں سے ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی سب انبیاء کا دین ہے، سب پیغمبروں کا دین ہے، اب قیامت تک اس دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ ماخذ بتانا ہے۔ میں جو کچھ بتا رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے، میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، اور مخاطبین کا بھی یہ فرض ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کہاں سے اخذ کی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اتنی سی بات اگر لوگ اپنا معمول بنا لیں تو وہ بے شمار چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو دعوت کس چیز کی دینی ہے، یعنی کوئی سیاست کرنی، کوئی معیشت کا نیا پروگرام پیش کرنا ہے، کوئی معاشرت اور سماج میں انقلاب لے کے اٹھنا ہے، وہ اپنی جگہ کے کام ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کریں وہ کام۔ مذہبی علم صرف جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ دعوت ہے، وہ یہ انذار ہے، اس کو قرآن انذار کہتا ہے۔ خبردار کرو لوگوں کو کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد وہ دنیا آنے والی ہے جس کا نقشہ آپ نے کھینچا ہے، جو پڑھا ہے آپ نے، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا کیا ہے، کیسی دنیا ہے، اور اس دنیا میں کامیابی کی راہ کیا ہے، اپنا تزکیہ، اپنی پاکیزگی۔ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتی ہے کہ وہ پاکیزگی علم میں بھی درکار ہے، وہ عمل میں بھی درکار ہے، اور کوئی آدمی دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ ایک آلودہ ذہنیت کا آدمی ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ جی اچھا خان صاحب، آپ نے یہ واضح کیا تھا کہ تمام جتنے فریق ہیں، تمام کیٹیگریز ہیں، گروہ ہیں، روئے زمین پہ پائے جاتے ہیں، وہ پیغمبر ہوں، ذریت ہو، عام آدمی ہے، علماء ہے، ریاست ہے، ہر ایک کو الگ الگ مشن دیا گیا ہے۔ علماء کی دعوت جب آپ نے قرآن مجید سے بیان کی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو انہیں انذار کریں۔ اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے، کچھ ظاہری بات ہے لوٹیں گے کہ کسی جگہ پہ بیٹھیں گے، کوئی سینٹر قائم کریں گے، کوئی مسجد میں گفتگو کریں گے، تو گفتگو کا محور و مرکز انذار ہونا چاہیے ہے، یا موضوع ہی صرف انذار ہے، انذار کے علاوہ وہ بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگ تو آئیں گے نا اپنے مسائل لے کے، جدید کوئی معاشی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، دین کی اس میں کیا رہنمائی ہے، تو انذار کس پہلو سے ہے؟ صرف آخرت کی بات کرنی ہے یا دنیا کی باقی مسائل کی بات؟ دیکھیے، دو ہی بنیادی باتیں ہیں۔ یعنی ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں، یہ انذار ہے۔ آخرت کے بارے میں خبردار کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ وہاں کامیابی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب آپ نے وہ طریقہ بتانا شروع کیا، اس میں پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ 1000 سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہوں گے، یعنی اس میں علمی سوالات بھی ہوں گے، اس میں عملی سوالات بھی ہوں گے۔ یہ تو اصل میں وہ راستہ طے کرنے والے آ گئے ہیں۔ اب جب آپ نے ان کو خبردار کیا تو انہوں نے مان لیا، اب وہ راستہ طے کرنے میں آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔
تو یہ کام آپ کریں گے. اسی لیے تو اس انذار کے لیے یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ لوگ یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں جو پہلے دین میں سچی بصیرت پیدا کر لیں، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے تفقہ فی الدین ہو. یعنی جیسے ہی لوگوں کو آپ خبردار کریں گے تو دو ہی شکلیں ہوں گی نا، یا وہ آپ کی بات سننے سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسے ہی اساطیر الاولین جیسے پیغمبروں کو انہوں نے کہا، اور یا وہ کہیں گے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں آپ بتائیے کہ ہم وہاں کامیابی کیسے حاصل کریں. تو یہ جو کچھ بھی کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں پہلے ان کے تصورات ہیں ان کی اصلاح کریں گے، ان کے بارے میں کچھ اشکالات ہوں گے رفع کرنے پڑیں گے، وہ کوئی تعلیم پانا چاہیں گے دینی ہوگی، وہ دین کے اصل ماخذ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیں گے، یہ قرآن سمجھنا ہے، یہ حدیث سمجھنی ہے تو یہ کرنا ہوگا. تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یہ کرولریز ہیں اس کی جو آپ کو ہر حال میں انجام دینی ہوتی ہیں. یہی ہمارے ہاں علم کی تاریخ ہے، یعنی تمام علماء یہی کام کرتے رہے، اور اس کا ہدف کیا ہے؟ لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. اس کے سوا دین کے لیے جو کام کیا جاتا ہے یا دین کی دعوت میں وہ اور کوئی کام نہیں ہے. باقی سب چیزوں پر آگے چل کے میں آپ سے بتاؤں گا کہ کس طرح اس پہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ غلطیاں کن فسادات کا باعث بن جاتی ہیں، فتنوں کا باعث بن جاتی ہیں. علم کی دعوت کو اپنا ارتکاز اسی پر رکھنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کی شخصیت میں کوئی اور چیز نہیں ہے. ایک عالم بڑا اچھا کاروباری ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ بہت بڑا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا ان کا. کتنے آپ کے علماء ہیں جو اسی طریقے سے زندگی کے بہت سے معاملات میں اپنی آراء دیتے رہے. وہ سیاست بھی ہو سکتی ہے، سماج بھی ہو سکتا ہے، رائے دینا یہ بالکل اور بات ہے. ان کا اپنا کام کیا ہے؟ ان کا اپنا کام وہ ہے، اسی کو کرنا ہے. ایک اور اطلاع کی غم سے الجھن اس کو سلجھائیے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے، خود دین کے علم میں علماء اسپیشلائز کرتے ہیں، کوئی حدیث میں ہے، کوئی فقہ میں ہے، کوئی زبان و بیان کے معاملات میں ہے. اب مثلا ایک فقیہ ہے اور وہ احکام یا شریعت کے اندر جو قانون بیان ہوا ہے اس کو توجہ کا مرکز بناتا ہے، وہ اس کے محور کا درجہ رکھتے ہیں. تو اب وہ کیا کرے گا انظار؟ اس نے تو پورا دن اصل میں فقہی احکامات کا ہی استنباط کرنا ہے، مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کرنا ہے. وہ اس کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ وہ جو بھی اسپیشلائزیشن رکھتا ہو ساتھ ساتھ انذار اور یہ یاد دہانی کرائے؟ بنیادی کام وہی ہے، یعنی اس بنیادی کام کے ساتھ ہی باقی سب کام کیے جاتے ہیں. اصلاً وہ سوسائٹی کے اندر کس حیثیت سے کھڑا ہے؟ اسی حیثیت سے ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ. یہ اصل میں جو ہمارے اس وقت علماء ہیں وہ بحیثیت مجموعی چونکہ ایک گروہ کے علماء بن جاتے ہیں، تو اس گروہ میں مختلف لوگ مل کر ایک شخصیت بن جاتے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اب دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا اہل حدیث نقطہ نظر کے لوگ ہیں، اس میں 50، 100، 1000 علماء ہوں گے، وہ سب مل کے اصل میں یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ جو لوگوں تک بات پہنچا رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جو ان کو علمی یا تعلیمی تربیت دے رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس طرح کی جزیات پہ کام کر رہے ہوں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بجائے ایک پوری کی پوری جماعت ایک کام کرنا شروع کر دیتی ہے کسی فن کے ماہرین کی. اسی طرح کا معاملہ اطباء میں ہوا ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس وقت آپ کے اطباء، کوئی آپ کے گلے کا علاج کرتا ہے، کوئی آپ کی ناک کا علاج کرتا ہے، کوئی آپ کے دل کا علاج کرتا ہے. ان سب کے درمیان ایک خاص طرح کی علمی کوارڈینیشن یا رابطہ ہو جاتا ہے، اور اس میں دیکھیے ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ چیز بھی تمدنی ضرورتوں کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے. وہ پھر سب اسی کا حصہ ہے، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے. یعنی وہ بحیثیت جماعت یا ایک مجموعی حیثیت میں وہی کام انجام دیتے ہیں. اب وہ کام کیا کر رہے ہیں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس دائرے کا کام ہے، اور اس دائرے کے ساتھ ان کی 10 دلچسپیاں ہوں گی، لیکن ان کا اصل کام کون سا ہے؟ یعنی ان کی شناخت کیا ہے، وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں. ایک بہت اچھا طبیب ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کو بڑی دلچسپی ہو، مجلسوں میں بیٹھ کے سیاست پر بھی گپ شپ کر لیتا ہو، لیکن اس کا اصل کام کیا، اصل تعارف کیا ہے؟ وہ طبیب ہے، اس کو یہی کام کرنا چاہیے. علماء کا اصل ہدف ہے کہ وہ لوگوں میں تزکیے کا فروغ کریں. اچھا ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں بحث کو. جب آپ فرماتے ہیں تزکیہ، بعض لوگ اس پہ نقد کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دین کا ہدف تزکیہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں دین کا ہدف تو تقرب اللہ ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ ایک طرح کا تعلق، اللہ کے ساتھ حضوری کا ایک رشتہ قائم ہو. تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ علماء کی دعوت کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ تقرب اللہ کے جذبے کا فروغ کریں، نہ کہ ہم اس کو تزکیے سے تعبیر کریں؟ بات یہ ہے کہ تزکیہ ہدف اور مقصد ہے. تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ دو ہی چیزیں ہوں گی. یعنی آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور بندوں کے حقوق ادا کریں گے.
اسی چیز کو حضرت مسیح نے بیان کیا ہے نا. اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا دعوت ہے جو آپ لے کے اٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے محبت کرو جیسی سچی محبت تم کر سکتے ہو، اور پڑوسی کا خیال رکھو. بس وہی چیز ہے. یعنی آپ کو اپنے رب سے قرب حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تقرب الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میرا اپنی ماں سے قرب ہے، باپ سے قرب ہے، بچوں سے قرب ہے، اعزاء اقربا سے ہے، ایسا ہی اللہ سے رشتہ بن جائے. یعنی انسان اپنی خلوت جلوت میں اپنے رب کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لے. یہ تعلق ہوگا تو پاکیزگی آئے گی. اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پاکیزگی کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ تو اصل میں اس کا ذریعہ ہے. یعنی آپ کو جو چیز حاصل کرنی ہے وہ اپنے باطن اور ظاہر کی پاکیزگی ہے. میں نے تو خیر اس کو اپنی کتابوں میں بالکل متعین کر دی ہے کہ وہ پاکیزگی کس کس شعبے میں حاصل کرنی ہے، اس کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح متعین کر دی ہے. لیکن حاصل کیا کرنا ہے وہ پاکیزگی ہے. اور یہ پاکیزگی ہے کہ جو اللہ کی محبت کے بغیر اور لوگوں کی خدمت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. وہ تو راستہ ہے اس کا. جی، نقطہ واضح ہوا. اچھا قائم صاحب، یہ آپ نے جو لکھا ہے اس پیراگراف میں کہ جب دین کے علماء دعوت دینے کے لیے اٹھیں گے تو پہلا جو ہدف ہے جس کو عوام میں اجاگر کرنا ہے وہ یہ ہے. عوام میں تو اجاگر بہت کرتے بھی ہیں ہمارے علماء، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود جو دین کا علم کی تحصیل ہے اس پورے کے پورے سفر میں یہ مقصد، یہ ہدف مفقود ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں پر علوم ہیں وہی اصل چیز بن جاتے ہیں، وہی صرف نحو کی بحثیں ہیں، وہی زبان و بیان کی بحثیں ہیں، وہی فقہ کی جزیات کلیات ہیں، انہی کو حل کیا جا رہا ہوتا ہے. تو عوام کے ساتھ ساتھ خود علماء کے لیے بھی دین کے علم کے حصول کا ہدف تزکیہ ہوا نا. پھر جب آپ کسی کو عالم بناتے ہیں اس کے لیے تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، یہ آپ جانتے ہیں کہ عالم بنانے کے دونوں طریقے رہے ہیں، آج بھی دونوں ہی ہیں. یعنی لوگ انفرادی طور پر علماء سے دین سیکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں یہی طریقہ تھا. کوئی آدمی یہ خیال کرتا تھا مجھے دین کا عالم بننا ہے تو وہ دیکھتا تھا کہ اچھا کہاں کہاں مختلف علوم فنون کے، یعنی دینی علوم و فنون کے ماہرین کہاں پائے جاتے ہیں. لوگ سفر کرتے تھے، چلے جاتے تھے، مسافروں کی طرح رہتے تھے، ان علماء کی خدمت کرتے تھے، ان سے دین حاصل کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد وہ دور آ گیا جس میں ہم نے مدرسے بنا دیے اور باقاعدہ تعلیمی ادارے بن گئے. وہ دونوں طریقے دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. جب آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو جو تعلیم دینی ہے وہ تعلیم تو فن کے لحاظ سے یا علوم کے لحاظ سے بعد کا مسئلہ ہے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں وہ آپ سے کس مقصد، کس ہدف کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے. تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکیزگی، اس پاکیزگی کی ابتدا ان بچوں سے بھی ہوگی جو عام تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اور ان علماء سے سب سے بڑھ کر ہوگی جو عام تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کی اختصاصی تعلیم، دین میں اسپیشلائز کریں خاص طور پر. کیونکہ اگر ان کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا سے مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی ان کا ہدف نہیں بنی. پاکیزگی جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہمارے دین میں اس بدن میں بھی مطلوب ہے، اس کے لیے بہت سے احکام اور ہدایات دی گئی. ایک بڑا حصہ ہے جس کا تعلق اس سے ہے. یہ وضو کرتے ہیں، یہ غسل جنابت کرتے ہیں، یہ حیض و نفاس کے بعد غسل کا پابند کیا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں ان کی ہم تفصیل کریں گے. یہ سب چیزیں کس ہدف کو سامنے رکھتے ہیں؟ بدن کی پاکیزگی، خور و نوش کی پاکیزگی. انتہائی حساس ہونا چاہیے آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بڑی صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ طیبات کھاؤ گے تو میری جنت میں داخل ہوگے، خبائث کے کبھی قریب نہ جاؤ. تو اس وجہ سے ان سے اجتناب کرنا ہے. پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تمہارے جسم کی نشو و نما بھی پاکیزہ چیزوں پر ہوگی تو میری جنت میں داخلے کا دروازہ کھلے گا. اور تیسری چیز کیا؟ اخلاق کی پاکیزگی، یعنی میرا اخلاق، اور اخلاق ہے جس پر سارے معاملات مبنی ہیں. اخلاق کا ظہور سیاست میں ہوتا ہے، معیشت میں ہوتا ہے، معاشرت میں ہوتا ہے، گھریلو تعلقات میں ہوتا ہے، کاروباروں میں ہوتا ہے، اسی طرح سے ملنے جلنے والوں میں ہوتا ہے. اخلاق کی پاکیزگی. مذہب اصل میں ہر چیز میں یہیں سے مداخلت کرتا ہے. وہ آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ آپ کاروبار کس طریقے سے کریں، یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ سائنسی تحقیق کے لیے کون سی لیبارٹری بنائیں. یہ اس کا موضوع نہیں ہے. سیاست کیسے کرنی ہے، حکومتیں کیسے کرنی ہیں، کریں. اس کے راستے دنیا میں کھولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، نئے نظریات آتے رہتے ہیں. جو کچھ آپ کریں گے، جس میدان میں کریں گے، وہ اخلاق کی نگران کی حیثیت سے مداخلت کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ اچھا سیاست کر رہے ہو تو اس میں یہ اخلاقی اصول، اس کو تم نے کیسے توڑ دیا.
اسی طریقے سے دکان پر بیٹھے ہو، کھولو دکان، کاروبار کے لیے تو کچھ دوسرے لوگ تمہیں تربیت دیں گے کیا کاروبار کرنا ہے، لیکن کاروبار کرتے وقت انسانوں سے معاملہ کرنا ہے، تم کم نہیں تول سکتے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، فریب نہیں دے سکتے، یہ اخلاق کی چیزیں، ان کی تطہیر اور پاکیزگی ہے جو دین کا موضوع ہے۔ جی ہاں، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ایک اہم سوال یہاں پہ جو بالعموم لوگ ہم صاحب کے اس نقطہ نظر پہ اٹھاتے ہیں کہ جب اتنا زور دیا جاتا ہے فرد کے اوپر، فرد کی اصلاح پر، فرد کو آخرت کی توجہ دلانے پر، تو فرد کے اندر جو جذبہ ہے معاشرے کو، سماج کو، دنیا کو تبدیل کرنے کا، وہ بہت مدھم ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم صاحب؟ سوال رکھیں گے اگلی نشست میں، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔